رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيبي يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد حضرات گرامی قدر شان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شیعہ کتب سے یہ دوسرا کلپ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ میرے پاس ہے اہل تشیع کی مستند اور معتبر کتاب. اس کا نام ہے امالی الشیخ المفید. شیخ المفید کی امالی یہ اہل تشیع کی مستند اور معتبر کتاب ہے اور یہ انہی کے ادارے کی چھپی ہوئی کتاب ہے اور انہی کا ترجمہ ہے. اور اس میں مترجم نے یہ موٹی سرخی قائم کی ہے اصحاب رسول خدا کی حالت، صفحہ نمبر 322 پر. اصحاب رسول خدا کی حالت یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی حالت کے بارے میں. اور اس میں یہ اپنی سند کے ساتھ یہ روایت کرتے ہیں اور ترجمہ بھی یہ انہی حضرات کا ہے کہ جناب عراقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نماز فجر امیر المومنین علی علیہ السلام کی اقتداء میں اس مسجد میں ادا کی. بس وہ دائیں کروٹ لیٹ گئے اور آپ پر مشقت کے آثار واضح تھے. وہ مسجد میں رکے رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا اور اس کی دھوپ مسجد کی دیواروں پر پڑی اور ان کے پاس نیزے کا غلاف تھا لیکن خود نیزہ آج آپ کے پاس موجود نہیں تھا. پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا خدا کی قسم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو بہت زحمت اور مشقت کیا کرتے تھے اور وہ اپنے گھٹنوں اور پیشانی کو بار بار زمین پر رکھتے یعنی سجدے زیادہ کرتے تھے. گویا جہنم کی آگ کا شور وہ اپنے کانوں سے سنتے تھے. جب وہ صبح کرتے تھے تو ان کی حالت یہ ہوتی کہ بچوں کی طرح روتے، مصیبت زدہ ہوتے اور ان کے رنگ زرد ہو چکے ہوتے تھے جیسے ان پر کوئی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہو. بس جب ان کے سامنے ذکر خدا کیا جاتا تھا تو وہ کانپتے تھے جیسے تیز ہوا میں درخت ہلتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے اس طرح آنسو بہتے یہاں تک کہ ان کے کپڑے تر ہو جاتے. پھر آپ کھڑے ہوئے اور یہ فرما رہے تھے کہ خدا کی قسم یہ لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں. پھر آپ کو عام نہیں دیکھا گیا یہاں تک کہ ابن ملجم لعنت اللہ علیہ کا واقعہ آپ کے ساتھ رونما ہو گیا. ناظرین گرامی قدر دیکھیے یہ شیعہ کی مستند اور معتبر کتاب ہے امالی الشیخ المفید اور اس کا ترجمہ بھی اہل تشیع کے مستند جو علماء ہیں عالم ہیں انہوں نے کیا ہے اور یہ انہی کے ادارے کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اب اس روایت میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس اصحاب کی جو شان اور عظمت بیان فرمائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصحاب رسول رات کی قدر کیا کرتے تھے اور وہ رات آرام میں نہیں گزارتے تھے بلکہ مشقت میں گزارتے تھے یعنی بہت زیادہ عبادت میں گزارتے تھے، بہت زیادہ اللہ کو سجدے کرنے والے تھے. اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر فرمایا
کہ وہ اللہ کے خوف سے رونے والے تھے، حتیٰ کہ ان کے چہرے زرد ہو جایا کرتے تھے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے، لیکن اس کے باوجود ان کی ہمت اور استقلال میں کسی طرح کا بھی کوئی فرق نہ آتا، اور وہ اللہ کی محبت میں آنسو بہایا کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر کرتے یا اللہ کا نام سنتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہو جایا کرتا۔ تو ناظرین گرامی قدر، یہ وہ شان ہے جو مولا علی شیر خدا نے رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس اصحاب کی شان بیان کی ہے، اور کتاب بھی اہل تشیع کی ہے، اور ترجمہ بھی انہی کا ہے، اور کتاب بھی معتبر ہے ان کی، اور ترجمہ کرنے والے ان کے علماء بھی معتبر ہیں ان کے نزدیک۔ تو پھر انہیں چاہیے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان اور اس خطبے کو سامنے رکھتے ہوئے اصحاب رسول کی تنقید سے اعراض کیا کرے، اور اصحاب رسول پر طعن و تشنیع کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان اصحاب پر اعتراض کر رہے ہیں جن کی شان مولا علی شیر خدا بیان کرتے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔